اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کا موضوع زکوٰۃ فطرہ کے متعلق ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یہ صدقات تو صرف فقیروں، مساکین اور صدقات کے کام کرنے والوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہو، اور غلاموں کی آزادی، قرضہ داروں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک مقرر حکم ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سب سے پہلے صدقہ یعنی زکوٰۃ فطرہ ہو یا دوسری زکوٰۃ ہو، للفقراء فقیروں کے لیے ہے۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس اپنے اور اپنے اہل عیال کے لیے سال بھر کے اخراجات نہ ہوں، وہ فقیر ہے۔ لیکن جس شخص کے پاس کوئی ہنر یا جائیداد یا سرمایہ ہو جس سے وہ اپنے سال بھر کے اخراجات پورے کر سکتا ہو تو وہ فقیر نہیں ہے۔ دوسرا مصرف والمساکین، مساکین مسکین کی جمع ہے۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین وہ شخص ہے جو فقیر سے زیادہ تنگ دست ہو، وہ مسکین ہے۔ تیسرا فرمایا والعاملین علیہا، وہ شخص جو امام عصر علیہ السلام یا نائب امام کی جانب سے اس پر کام پر مامور ہو، زکوٰۃ کو جمع کرے، اس کی نگہداشت کرے، حساب کی جانچ پڑتال کرے، اور جمع کیا ہوا مال امام علیہ السلام یا نائب امام یا فقیر کو پہنچائے۔ تو فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو دین اسلام کی طرف مائل کیا جائے، یا مسلمان ہوں، کمزور ہوں، ان کی مالی معاونت کی جائے تاکہ وہ مذہب حق کا قبول کر لیں، یا حضرت مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر ایمان رکھیں، صحیح رائے راست پہ آ جائیں، تو یہ بھی زکوٰۃ فطرہ سے یا دوسری زکوٰۃ سے انہیں دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، غلاموں کو خرید کر انہیں آزاد کرنا۔ تو فرمایا نمبر 6، وہ مقروض جو اپنا قرض ادا نہ کر سکتے ہوں انہیں بھی زکوٰۃ فطرہ ہو یا دوسری زکوٰۃ ہو سے دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، فی سبیل اللہ، یعنی وہ کام جن کا فائدہ تمام مسلمانوں کو پہنچتا ہو، مثلا مدرسہ بنانا یا کوئی نیک کام کرنا۔ نمبر 8، ابن سبیل، یعنی وہ مسافر جو سفر میں ناچار ہو گیا ہو تاکہ سفر میں اس کی مدد کی جائے۔ زکوٰۃ فطرہ کے چند مسائل ضروری ہیں، اور یہ مسائل آیت اللہ سید علی حسین سستانی کے فتوے کے مطابق بیان کیے جا رہے ہیں۔ عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے وقت جو شخص بالغ عاقل ہو اور نہ تو وہ بے ہوش ہو اور نہ فقیر نہ کسی دوسرے کا غلام ہو، تو ضروری ہے اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے ہاں کھانا کھاتے ہوں، فی کس 1 سا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے تقریباً 3 کلو ہوتا ہے، فطرہ 3 کلو ہوتا ہے، ان غذاؤں میں سے جو اس کے شہر میں یا علاقے میں استعمال ہوتی ہوں، مثلا گھی یا جو یا کھجور یا کشمش یا چاول، اس طرح کی کوئی چیزیں جو اس کے علاقے میں استعمال ہوتی ہیں، مستحق شخص کو دے، اور اگر ان کے بجائے ان کی قیمت نقدی کی شکل میں دے تب بھی کافی ہے، لیکن احتیاط لازم یہ ہے جو غذا اس کے شہر میں عام طور پر استعمال نہ ہوتی ہو وہ کسی کو نہ دے۔
اور فرمایا جس شخص کے پاس اپنے اور اپنے اہل عیال کے لیے سال بھر کے اخراجات نہ ہوں اور اس کا کوئی روزگار بھی نہ ہو جس کے ذریعے وہ اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچہ پورا کر سکے، وہ فقیر ہے اور اس پر فطرہ دینا واجب نہیں ہے۔ جو لوگ عید الفطر کی رات غروب کے وقت کسی کے ہاں کھانا کھانے والے سمجھے جائیں، ضروری ہے کہ صاحب خانہ ان کا فطرہ دے، قطع نظر اس کے کہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مسلمان ہوں یا کافر ہوں، لیکن مہمان ہوں ان کا خرچہ اس پر واجب ہو یا نہ ہو۔ فرمایا اس کے شہر میں ہوں یا کسی دوسرے شہر میں ہوں تو میزبان پر اس کا کیا ہے، فطرہ دینا واجب ہے۔ جو مہمان ہو اور عید کی رات مہمان کے طور پر آ جائے غروب کے وقت، تو سید کا یعنی غیر سید کسی سید کو فطرہ نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ اگر سید اس کے ہاں کھانا کھاتا ہو تب بھی اس کا فطرہ وہ کسی دوسرے سید کو نہیں دے سکتا۔ اگر انسان کسی شخص کو اجرت پر رکھے جیسے مستری یا خدمتگار، اس کا خرچ اس طرح دے کہ وہ اس کے کھانا کھانے والے میں شمار ہو تو ضروری ہے اس کا فطرہ بھی دے، لیکن اگر اسے صرف کام کی مزدوری دے تو اس اجیر کا فطرہ ادا کرنا اس پر واجب نہیں ہوگا، اس لیے وہ اسے تنخواہ دیتا ہے، وہ اس کے کھانا کھانے والے افراد میں شمار نہیں ہوتا۔ انسان آدھا سا ایک جنس کا، مثلا آدھا فطرہ ایک جنس کا اور آدھا دوسری کا نہیں دے سکتا۔ جس شخص کو بھی دے پورا فطرہ دے، بلکہ اگر آدھا سا یعنی آدھا فطرہ اس کی قیمت سے بھی دے، آدھے فطرے کی مثلا آدھا گھی سے دے دے، آدھا گندم سے دے دے یا اس کی قیمت دے تو یہ بھی کافی نہیں ہے۔ جس کو دینا ہے ایک ہی جنس سے مکمل فطرہ دینا ہے۔ تو فرمایا انسان کے لیے مستحب ہے کہ زکوٰۃ دینے میں اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں کو دوسرے لوگوں پر ترجیح دے۔ زکوٰۃ فطرہ دیتے وقت مناسب یہ ہے کہ اہل علم و فضل اور دیندار لوگوں کو بھی دوسروں پر ترجیح دے۔ ضروری ہے کہ انسان فطرہ قصد قربت سے دے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے دے، اور اسے دیتے وقت فطرے کی نیت کرے۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک سے پہلے فطرہ دے تو یہ صحیح نہیں ہے، ماہ رمضان سے پہلے فطرہ دینا صحیح نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے رمضان میں بھی فطرہ نہ دے، البتہ اگر رمضان سے پہلے کسی فقیر کو قرض دے جب فطرہ اس پر واجب ہو جائے، یعنی عید کی رات غروب کے وقت اگر چاند نظر آ جائے غروب کے وقت، وہ قرضہ اس نے جو اس کو دیا ہے قرض کی نیت کی ہے اسے فطرے میں شمار کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص عیب دار چیز فطرے کے طور پر دے تو احتیاط واجب کی بنا پر کافی نہیں ہے۔ عید کی نماز پڑھنے والے شخص کو احتیاط واجب کی بنا پر عید کی نماز سے پہلے فطرہ دینا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص نماز عید نہیں پڑھتا تو فطرے کی ادائیگی میں ظہر تک تاخیر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص عید کے دن ظہر تک فطرہ نہ دے اور الگ بھی نہ کرے تو اس کے بعد ادا و قضا کی نیت کے بغیر فطرہ دے۔ آخر میں دعا کہ خداوند عالم ہمیں صحیح معنوں میں